آج 10 ربیع الاول 1444 ہے اور 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینہ میں سید الکونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر ربیع الاول کے مہینہ میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس مہینہ کے اندر دنیا میں بھیجا اس مہینے کا معنی ہے پہلی بہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا سے خزاں ختم ہوئی، بہار آ گئی۔ آج مسلمانوں نے سرور کونین سید الانبیاء کو بھلا کر اپنی زندگی میں بہاریں ختم کر دی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس وقت مکہ کی دھرتی پر اگر لوگوں کو دیکھا جاتا ہر ایک تنگ تھا، پریشان تھا، فساد و جنگ کا شکار تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انقلاب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا کو جینے کا ڈھنگ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اب ہر طرف امن ہی امن ہے، سکون کا ماحول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو بہار آ گئی۔ جو لوگ خزاں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں وقت گزار رہے تھے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان لوگوں کو بہار مل گئی، سکون آ گیا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو شخص جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہے، تابعدار ہے، اتنا زیادہ اس کی زندگی میں سکون ہے، اتنی زیادہ بہار ہے۔ یہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ سارے انبیاء سے بڑھ کے مقام عطا فرمایا۔ آپ کی نبوت تا قیامت بلکہ اس سے بھی آگے چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سکون، راحت اور امن کا پیغام لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت چلنی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے سکون بھی تا قیامت ملتا رہنا ہے۔ سکون اس کو ملے گا، بہار اس کی زندگی میں آئے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، جو سید الکونین کو پہچانے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا۔ کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے بھی لوگ دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے تجارت بھی ہوتی تھی، آپ کی آمد سے پہلے کاروبار بھی ہوتے تھے، آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کے آپس میں ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے معاشرے کے اندر لوگ بستے تھے، لیکن ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت وہ معاشرے کے لوگوں کو حاصل نہ تھی جس کا انسان کے دل کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان کی طبیعت کو، فطرت کو راحت اور سکون مل جانا۔ لوگ بستے تھے لیکن جب شعور زندگی نہ تھا، تہذیب زندگی نہ تھی، لوگوں کو جینے کے اصول معلوم نہ تھے، تو پھر زندگی میں سکون کہاں سے آئے؟ بالکل اسی طرح آج بھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصولوں سے ناآشنا ہیں۔ آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کے اسوہ عظیم سے، آپ کی عالی شان زندگی سے آج بھی لوگ ناآشنا ہیں۔
تو بالکل اسی طرح ان لوگوں کی زندگی میں سکون اور راحت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہمارے گھر بار کے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو بالکل آج سے 1400 سال پہلے کی طرح جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، اللہ نے ان کی زندگی میں انقلاب رکھ دیا، ان کی زندگیوں میں اتنی تبدیلی آئی، جو بتوں کو دیکھنے والے، بتوں کو ماننے والے جب ایک رب کی عبادت میں آئے، اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے آنے والا غلام، آپ کا پیارا بلال، کوئی جانتا نہ تھا کون ہے بلال، کیا مقام ہے بلال کا، لیکن جب آپ کے قدموں میں آئے تو اللہ تعالی نے اتنا بڑا اعزاز دیا۔ مسلمانوں کی عبادت کا مرکز، اللہ کا گھر بیت اللہ، ساری انسانیت کو اس طرف سجدے کا حکم ہے، اس کی چھت پہ کھڑا ہو کے بلال اذان دیتے ہیں۔ یہ انقلاب کیوں آیا؟ بلال نے اپنے نبی کی زندگی کو پہچانا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری۔ یہ ماہ ربیع الاول ہمیں پیغام دے رہے ہیں، یہ وہ مقاصد ہیں جن مقاصد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو بلا ضرورت، بلا مقصد دنیا میں نہیں بھیجا۔ اس سے بڑھ کے اگر بات کروں، اللہ نے انبیاء کو تو مقاصد دے کر نشاندہی فرما کر بھیجا، اللہ نے کسی انسان کو بھی دنیا میں بلا وجہ نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان تو کیا سمجھتا ہے تجھے فضول بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، انسان تو کیا گمان کرتا ہے کہ تجھے اللہ نے فضول پیدا کی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر مقصد دے کر بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر آزمانے کے لیے بھیجا ہے، کون کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ دیکھو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے اخلاق اپنانے ہوں گے۔ آپ کی طرح اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی طرح تابعداری کرنی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، 1400 سال پہلے لوگ گزارتے تھے زندگی، گزر بسر ہو رہے، سارے معاملات ہوتے تھے، گھر بار، کاروبار، تجارت، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں، کیونکہ طبیعت کے اندر عالی شان اخلاق نہیں تھی۔ آپ آئے، بہار آ گئی، ہر ایک کو سکون آ گیا، کیونکہ آپ نے زندگی جینے کے اصول اور قانون بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے نبی کو یاد کرو اور زندگی میں تبدیلی لے آؤ، اپنے نبی کو یاد کرتے جاؤ اور اپنی زندگی کو درست کرتے جاؤ۔ اپنے نبی کی ولادت کا مہینہ تمہاری زندگی میں آ گیا، اب اپنے نبی کو صرف زبان سے نہیں، دل و دماغ سے، اپنے اعمال سے یاد کر کے دکھاؤ۔ یہ سچی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں امام الانبیاء دے دیا، اب اس کی قدر کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو سکون کے مقاصد لے کر آئے،
جن اصولوں کے ذریعے ہماری زندگی میں بھی سکون آ سکتا ہے، ان میں نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ آج ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ بن جائے، تھوڑے سے حالات آ جائیں، ہم اللہ کے حکم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، مجھے زندگی کے اندر سب سے زیادہ ڈرایا اور دھمکایا گیا، اے انس، مجھے زندگی کے اندر سب سے زیادہ ستایا اور پریشان کیا گیا، لیکن میں نے صبر کیا۔ اگر تمہارے اوپر حالات آ جائیں، صبر کر کے اپنی زندگی میں سکون قائم رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وعدے کی پابندی کا سبق دیا، اس کے اندر امت کے لیے سکون ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ کا حکم ہے وعدہ پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تمہارے سے قیامت والے دن وعدے کی پابندی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے باوفا، کتنے وعدے کی پابندی کرنے والے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 313 مسلمان اور آگے 1000 کفار کا لشکر، مسلمانوں کو ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی، کسی طریقے ہماری فوج بڑھ جائے، لیکن قربان جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کرنے کا کتنا بڑا پیغام دیا۔ حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو سہیل رضی اللہ عنہما یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم مشرکین مکہ سے جان چھڑوا کے آ گئے۔ پوچھا کیسے آئے؟ حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے مشرکین مکہ سے جھوٹا وعدہ کیا، ہم نے نقلی وعدہ کیا، ہم نے مجبوری والا وعدہ کیا۔ وعدے کے اندر ہم نے مشرکین کو کہا، ہم تمہارے خلاف مسلمانوں کی طرف سے جنگ نہیں لڑیں گے، ہم مسلمانوں کی صفوں میں جنگ کے لیے شریک نہیں ہوں گے، ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حذیفہ، تم دونوں کو اب جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وعدے کی پابندی کرتا ہے مسلمان، یہ مسلمان کی شان ہے، لہذا تم اپنے وعدے کی پابندی کرو، ہماری طرف سے تمہیں جنگ لڑنے کی اجازت نہیں۔ ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، حذیفہ، ہمیں وعدہ خلافی کرنے والے مجاہد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکون کا راز دیا۔ اگر سکون چاہتے ہو، دنیا کی دولت کے ساتھ محبت چھوڑ دو، دنیا کی دولت سے محبت کرو گے، لالچ جتنی بڑھے گی اتنی اور بڑھ جائے گی، یہ کم ہونے والی نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کا منہ حتیٰ کہ مٹی سے قبر میں بھر جائے گا، اس کے باوجود بھی اس کی دنیا کی حص ختم نہیں ہوگی۔ انسان اتنا جلد باز اور لالچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال سے ہمیں محبت کرنے سے منع کیا۔ آپ بہت بڑے سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سخاوت کا پیغام دیا۔ ایک مرتبہ 20,000 درہم کا ایک بہت بڑا تھیلا آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کئی دن تک وہ تھیلا پڑا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درہم نکال نکال کر لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ تھیلا ختم ہو گیا۔
آپ نے قرض لے کر لوگوں میں تقسیم کیا. یہ سخی اعظم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی سخاوت ہے. آج دنیا سے باہر سے محبت کر کے ہم مصیبتیں مول لے رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. انسان تو آج دیکھا جائے ہر ایک کے گھر کے اندر سال بھر کا غلہ پڑا ہے, سال بھر راشن کھانے پینے کا انتظام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے؟ آپ کے صحابی فرماتے ہیں, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مال ذخیرہ نہیں کیا. اللہ نے بھی منع فرمایا. اللہ نے بھی بنی اسرائیل والوں کو منع کیا تھا. ان کے پاس پکے پکائے کھانے آتے, یہ اس کو جمع کر لیتے, جوڑنا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو تازے ملیں گے, نہ اس کو ذخیرہ کرو. لیکن وہ باز نہ آئے, تازے کھانے آنے بند ہو گئے. تو ذخیرہ اندوزی اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے, اللہ کی طرف سے برکتیں بند ہو جاتی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, بات کے سچے, دل کے نرم, کھلے دل کے پکے انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکون کے راز بتائے. ہمارے اندر تو بڑا جذبہ ہوتا ہے نا نام کمانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا اندازہ لگائیں. آپ صحابہ کرام کو فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حد سے زیادہ میری تعریفیں نہ کیا کرو, حد سے زیادہ میری تعریفیں نہ کیا کرو. اسی طرح عیسائی گمراہ ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حد سے تجاوز کر کے تعریفیں کیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے یہ تواضع رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا بڑا زندگی کا سکون اور راز دے رہے ہیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے نا کسی سے چیز لینے کے لیے جائیں, وہ کہتے ہیں بھائی تو سونا تول رہا ہے, کس طرح چیز کو تولتا ہے, ذرا پادے ہور ڈال دینا اس میں, کتنی کنجوسی سے ہاتھ تنگ کر کے چیز کو تول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں چیز لے جانے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دور میں کپڑا تول کر بکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا خریدا اور جو تولنے والا تھا آپ اس کو فرما رہے بار بار بھئی کھینچ کر تولنا, ہاتھ اچھی طرح کھینچ کر تولنا, میری طرف تمہارا زیادہ نہ آ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا. یہ ربیع الاول اصل ہمیں سیرت کا پیغام ہے. ربیع الاول ہمیں یہ یاد دلائے میرے نبی کی زندگی کیا تھی, آپ کی زندگی میں کتنے ربیع الاول آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اکثر آپ اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہاں کہتے ہیں نہیں وہ عید کا دن ہے. اور بھائی عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا, عید کے دن کون سا روزہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے. یہ احادیث کے اندر موجود ہے. یہ ہمیں پیغام ہے, عملی زندگی دکھاؤ, دنیا کی دھن دولت زینت کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا, تمہارا مال تمہاری اولادیں ساری دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, تمہاری اللہ کے نزدیک باقی رہنے والی چیز تمہاری نیکیاں تمہارے اعمال ہیں. یہ اصل کمائی ہے. ربیع الاول ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ اپنے نبی کو یاد کرو, تمہارے نبی کی زندگی کیسی تھی, تمہارے نبی نے کس چیز کا حکم دیا. یہ ربیع الاول ہر سال آتا ہے, ہم کہتے ہیں آتا نہیں ہے, جاتا ہے. کیوں؟ جب ہماری زندگی میں آپ کی ولادت کے مہینے سے انقلاب نہ آیا, جب ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے سے تبدیلی نہ آئی, تو پھر ربیع الاول آیا نہیں ہے, صرف گیا ہی ہے. ربیع الاول آتا ہے, ہم کہتے ہیں آتا نہیں ہے, صرف جاتا ہے.
اگر ہماری زندگی میں تبدیلی اور انقلاب آ جائے، ہم دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی اپنا لیں، پھر میرا دل کہے گا یار واقعتاً اس سال ربیع الاول آیا تھا، ہم پوری زندگی پھر نہیں بھولیں گے۔ اس چیز کو اپناؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے کہ ہم اپنے نبی کے ولادت کے مہینہ کو یاد کر کے ان جیسی زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔